السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ دینی لیکچر ہمارے پہ روشنی کے سفر پر سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز کا طریقہ۔ ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر نماز کو بہت مشکل بنا رکھا ہے، جس میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق اور رفع الیدین جیسے معاملات شامل ہیں۔ ہمارے جو بھائی مرد اور عورت کی نماز میں فرق اور ترک رفع الیدین کے بارے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، جبکہ ہمارے پاس صحیح ستہ میں مرد اور عورت کی نماز اور رفع الیدین کو ثابت کرنے والی بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ اور جب ہمارے پاس صحیح اور جامع احادیث آ جاتی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ضعیف احادیث کو فالو نہ کریں، کیونکہ جو عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہوگا۔ آئیے اب چند صحیح احادیث کی روشنی میں نماز کے طریقے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز میں تکبیر فرماتے، اور تکبیر کا طریقہ بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور اسی طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ تکبیر کے بعد قیام کا طریقہ۔ ہمارے بہت سے بھائی اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ تکبیر کے بعد قیام کے وقت مرد کو اپنے ہاتھ زیر ناف اور عورتوں کو سینے پہ باندھنے چاہیے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے۔ رکوع کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کی پیٹھ رکوع و سجود میں سیدھی نہ ہو۔ سجدہ۔ ہمارے ہاں سجدے کے معاملے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ سجدے میں عورتوں کو اپنی رانیں اور اپنی کوہنیاں زمین کے ساتھ بچھانی چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سجدہ 7 اعضاء پر کرو: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی کلائیوں اور اپنی رانوں کو کتے کی طرح نہ بچھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کے بعد بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور تشہد کی انگلی سے اشارہ بھی فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ تشہد کے اشارے سے آگے نہ بڑھتی۔ سلام کا طریقہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، یعنی بائیں طرف سلام پھیرتے وقت وبرکاتہ نہیں کہتے تھے۔ میری تمام امت سے گزارش ہے کہ اپنی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ہمارے مزید لیکچرز کے لیے روشنی کا سفر پیج وزٹ کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم فی